الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یہ پروگرام آپ روزانہ 4 سے 5 بجے ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے سماعت فرماتے ہیں، اور اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966. اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اور جوائننگ کے لیے ہمارا پیج ہے ویو FM 96.6 WAVE 96.6. سامعین محترم، سابقہ پروگرامز میں ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی، فرضیت علم تجوید پر بات کی، اور اس کی تمام تر جہات پر کوشش کی. تو آج ہم کچھ اس طرح سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ کلام مجید، قرآن مجید و فرقان حمید، ایسی کتاب جس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یقیناً یہ اللہ کریم کا پاک کلام ہے، اور یہ ہر باطلیت، ہر شک و شبہ سے پاک ہے. اور پھر کتنی خوبصورت بات کہ یہ کلام پاک قرآن خود بھی لا ریب ہے، اور جس سینہ اقدس پر، جس ذات کریمہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، وہ ذات بھی لا ریب ہے. یعنی قرآن بھی لا ریب، صاحب قرآن بھی لا ریب. قرآن کی کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور صاحب قرآن کی ذات کریمہ میں کسی قسم کی باطلیت اور کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کریم نے صاحب قرآن کو بھی لا ریب فرمایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت دلیل نبوت کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا، درختوں کو پاس بلا کر نہیں دکھایا، سورج کو الٹا پھیر کر نہیں دکھایا، بلکہ جب آپ سے دلیل نبوت مانگی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کو پیش کیا کہ یہ محمد کی ذات آپ کے سامنے ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ثابت کر دو. تو یقیناً ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کریم نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے. ہوتا کیسے بنانے والا خدا ہو، بننے والے مصطفیٰ ہوں. تو بنانے والا جو خود اللہ جمیل و یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، خود بھی خوبصورت ہے، اور خود سبحان ہے،
تو پھر اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سبحان پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ تو سامعین محترم، یہ قرآن کریم یقیناً خود پاک کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ تو یقیناً اس کو تلاوت کرنے والا بھی اس کی تلاوت کے تصدق سے، توسل سے، برکات سے، فیوز سے انشاءاللہ وہ بھی گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، عیبوں سے پاک ہو سکتا ہے، خطاؤں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایمانی بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے اجر و ثواب تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ انسان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، اور انسان کے باطن کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ کلام مجید ہمیں پاک کرنے ہی آیا ہے، کفر سے پاک کرنے آیا ہے، غلاظتوں سے پاک کرنے آیا ہے، عیبوں سے پاک کرنے آیا ہے، ہر ایک علائش سے پاک کرنے آیا ہے، تاکہ ہم پوری طرح ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، اور کل قیامت کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جب پیش کیا جائیں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور خصوصاً ویو FM 96.6 کے ٹیم نے یہ ترتیب دیا ہے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانے کا معاملہ ہر ایک فرد تک پہنچ جائے، ہر ایک انسان تک پہنچ جائے، اور ہر شخص اس سے استفادہ کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم کو بہتر کر سکے۔ سامعین محترم، قرآن لفظ جو ہے یہ قرأ سے، یعنی ابن فارس کے مطابق اس کا معنی جمع کرنا بھی ہے اور ملانا بھی ہے۔ اور پھر اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نام کسی اور کتاب کے لیے استعمال نہیں ہوا، فقط اور فقط آیات بینات جو اللہ کریم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچائیں، انہی کا نام قرآن ہے۔ بقیہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جو تورات کہلاتی ہے، انجیل کہلاتی ہے، زبور کہلاتی ہے، بقیہ جو صحائف نازل ہوئے، تو ان تمام صحائف میں سے، تمام کتب میں سے ہم کسی کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اس کتاب مبین کو قرآن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے اندر تمام کتب کا جو خلاصہ تھا وہ جمع کر دیا گیا ہے، تمام صحائف کا خلاصہ اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح نزول قرآن کی ابتدا جو ہے وہ 27 رمضان المبارک میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت نازل ہوتا رہا۔ مکہ میں نازل ہوا، مدینہ طیبہ میں نازل ہوا۔ تو سامعین محترم، قرآن اور صاحب قرآن کا ربط ایسے ہی ہے جیسے جسم کا روح کے ساتھ، کہ جہاں قرآن ہے وہاں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حقیقت میں قرآن جو ہے وہ سمجھ میں ہی تب آتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، اقوال مبارکہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ پاکیزگی کا بھی ہمیں اگر طریقہ آتا ہے تو وہ بھی حدیث رسول سے آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یہ حکم قرآنی تو ہے، مگر اس حکم پر عمل کرنا ہمیں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یعنی ہمارے منہ ہاتھ دھونے سے لے کر ہر ایک عمل میں
سنت مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ رکھنا ہوگا، تب ہی ہم عمل بالقرآن کا جو ہے وہ تقاضا پورا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے سوا صرف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ہرگز نہیں۔ اللہ کریم نے یہ واضح فرما دیا کہ میری شریعت، میرا دین تمہیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی واضح طور پر مل سکتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کریم نے فَاتَّبِعُونِی کے لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب تک یہ آپ کی اتباع بھی نہیں آتے تب تک میری محبت کو نہیں پا سکتے، میرے محب نہیں بن سکتے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اتباع رسول، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کریم نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اطاعت رسول ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس میں واضح بات یہ آتی ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اطاعت رسول اور اتباع رسول لازم ہے۔ اس کے بغیر ہم قرآن پر قطعی طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ پائیں، قرآن پر عمل کر لیں، عبادات سیکھ لیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا حق یہ ہے کہ تلاوت میں زبان، عقل اور دل تینوں شریک ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زبان کا استعمال یعنی تصحیح حروف ہے، تلفظ، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو زبان کا استعمال فرمایا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ زبان سے آپ قرآن کے تلفظ کو ملحوظ رکھ کر قرآن کی تلاوت کریں، اور عقل سے مراد آپ نے یہ لیا ہے کہ اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر فرمایا کہ دل بھی شریک ہو۔ تو دل کو شریک کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو احکام ہیں، اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، تو ان پر عمل کرنے کا ارادہ کیا جائے، عزم کیا جائے کہ یہ قرآن ہمیں دونوں زندگیوں کو کامیاب کرنے آیا ہے، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ تو دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، چند سانسوں کا مجموعہ ہے، الانفس معدودہ، گنے چنے سانسوں پر یہ دنیا کی زندگی مشتمل ہے، مگر ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، جو آخرت کی زندگی ہے وہ لامتناہی ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی اور ہمیشگی والی زندگی مل جائے گی۔ تو اس زندگی کو بھی کامیاب کرنا ہمیں اسی زندگی میں ہے، یعنی کامیابی کی واضح جو ہے وہ صورت نظر یہی آتی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق قلبی جوڑ لیا جائے۔ بس جب قرآن اور صاحب قرآن سے ہمارا تعلق قلبی صحیح معنوں میں جڑ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی دنیا کی، اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہم بارگاہ میں یقیناً سرخر ہو سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم پر۔ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966۔ تو سامعین محترم، ایک اور عرض کرتا چلوں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرنا تو ہے ہی، سنت ہے، مگر قرآن کا سننا، اس پر بھی میں کچھ عرض کروں گا کہ قرآن کو سننے کی حد تک کیا حکم ہے اللہ کریم نے
اپنے قرآن مجید و فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرنے والے جو ہیں ان کو سننا جو ہے، یعنی تلاوت کا سننا جو ہے وہ کس قدر ہم پر لازم ہے، تو اس کے بارے میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا کے لفظ آئے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، تو لفظ اذا جو ہے یہ مطلقاً آتا ہے کہ جب بھی، یعنی اس میں وقت مقرر نہیں ہے، صورت مقرر نہیں ہے، جو ہے وہ اس کی شکل مقرر نہیں ہے، کہ جب بھی جیسے بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی مقام پر کسی بھی موقع پر قرآن پڑھا جائے، قُرِئَ القرآن، قرآن پڑھا جائے، تو اس کو فرمایا فَاسْتَمِعُوا، پس اس کو غور سے سنا کرو، اس کو بولیے غور سے غور سے سنا کرو۔ تو اب اس میں نص قطعی ثابت ہو گئی کہ قرآن کا سننا جو ہے وہ فرض عین ہے۔ وَأَنصِتُوا کے لفظ آئے اور خاموش رہو، کیا رہو؟ خاموش رہو، یعنی تلاوت قرآن کریم جب بھی آپ کے کانوں پر پڑے تو اسی وقت کیا کرو؟ ہمتن گوش ہو کر، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے اس کو غور سے سنو۔ فاستمعوا، پس اسے غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو کہ اللہ کریم ہم سے مخاطب ہے، اللہ کریم نے یہ کلام ہمارے لیے بھیجا ہے، اس میں کیا کچھ آیا ہے ہمارے لیے، ہماری کامیابی کے لیے کیا کچھ آیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی کریمی فرماتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بھیجا ہے، کیا نازل فرمایا ہے، ہمارے لیے کیا آیا ہے، اللہ کا تحفہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا آیا ہے۔ فاستمعوا، اس کو غور سے سنو اور سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ تحفہ خداوندی ہے ہم سب کے لیے، اور اس تحفہ کو یقیناً تحفہ بیش قیمت ہوتا ہے، انمول ہوتا ہے، اور یہ تحفہ خداوندی تو یقیناً انمول ہے۔ صاحب قرآن بھی انمول تحفہ ہے، قرآن بھی انمول تحفہ ہے۔ تو ان تحفہ خداوندی سے ہم جب تعلق قلبی جوڑ لیں گے صحیح معنوں میں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ تو اکثر اوقات مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، دیکھا گیا ہے کہ مارکیٹس میں، دکانات میں اکثر لوگ جب اس کا دکان کا آغاز کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو اس وقت تبرک کے لیے، برکت کے لیے جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کی ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں، کیسٹ لگا دیتے ہیں، تو اور خود کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے اور حکم خداوندی کی خلاف ورزی ہے۔ جتنا بھی آپ سنیں، 5 منٹ 10 منٹ جتنی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ مہلت ہے، تو آپ غور سے بیٹھ کر سن لیں۔ اگر وہ آدھے گھنٹے کی آپ تلاوت کرتے ہیں، جو ہے وہ لگاتے ہیں کیسٹ میں، گھنٹے بھی لگاتے ہیں، تو اس سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ آپ کو ہر حوالے سے تب ہوگا جب آپ اس کو غور سے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم تو ترجمہ اور تفسیر کے بغیر غور نہیں کر سکتے، مگر عرب لوگ ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی سن کر وہ سمجھ لیتے ہیں، مفاہیم کو سمجھ لیتے ہیں، حکم احکام کو سمجھ لیتے ہیں، عذاب کی وعید کو سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تو میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن تلاوت کرنا سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ سمجھنے کے لیے اور اس کے مفاہیم سمجھنے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وسیع اسباب اور وسائل موجود ہیں۔ آپ کے موبائل میں ہر قسم کی تفسیر مل سکتی ہے، ہر قسم کی تشریح مل سکتی ہے، ہر قسم کا ترجمہ مل سکتا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا اب بہت آسان ترین ہو گیا ہے، سہل ہو گیا ہے۔ تو اب بھی ہم یہ عذر پیش کریں کہ ہمیں تو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو یہ ایک کاہلی ہے، سستی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو
کیسٹ کے ذریعے سے سنیں، ریکارڈنگ کے ذریعے سے سنیں، جیسے بھی سنیں، تو اس کو کم سن لیں، آدھے گھنٹے یا گھنٹہ کی بجائے 5 منٹ سن لیں، مگر توجہ کے ساتھ بیٹھ کر آداب کے ساتھ سنیں۔ یہ نہیں کہ آپ تلاوت قرآن پاک چل رہی ہے ریکارڈنگ میں، کیسٹ میں، اور آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، بلکہ میں اپنے مشاہدے کی بات کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دکانات میں آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے کہ تلاوت قرآن پاک چل رہی ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں جی۔ تو یہ آداب تلاوت اور آداب قرآن کے ہرگز خلاف ہے، اس سے ہمیں برکات حاصل نہیں ہوں گی بلکہ گناہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو برکت کے لیے جو آپ نے اپنی تلاوت لگائی، مگر وہ جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ علم تجوید کے خلاف جیسے تلاوت قرآن کا کرنا گناہ ہے، اسی طرح قرآن کریم کا توجہ سے نہ سننا بھی گناہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ شخص جس سے آپ مخاطب ہیں وہ آپ کی بات توجہ سے نہ سنیں، آپ اس کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ دینا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ شخص جو مخاطب ہے تو وہ آپ کی بات صحیح توجہ سے نہیں سنتا تو آپ کو یقیناً افسوس ہوگا، ہاں جی، آپ اس پر ناراض ہوں گے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کریم آیات بینات کے ذریعے سے ہم سے کچھ فرماتا ہے، احکام نازل فرماتا ہے، تو اگر ان کو ہم توجہ اور غور سے نہ سنیں تو یقیناً اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو برکت جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے تلاوت قرآن کے ذریعے سے، حقیقی معنوں میں تو ہمیں تب حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس کو صحیح طور پر تلاوت کرنا سیکھیں اور اس کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس پر عمل کریں، پھر برکت آتی ہے۔ بہرحال میں پھر سے عرض کر دوں کہ تلاوت قرآن کریم جب بھی سنیں اس کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی لعلکم ترحمون کے لفظ آئے۔ فانصتوا پہلے خاموشی کا حکم آیا، پھر لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ اگلے الفاظ جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر تم غور سے سنو گے اور خاموشی سے سنو گے تو پھر تجھ پر رحم ہوگا، پھر تجھ پر اللہ پاک کی برکات اور رحمت نازل ہوں گی۔ اگر آپ نے اس کے خلاف کیا، غور سے نہ سنا اور خاموش نہ رہے، تو ظاہری بات ہے کہ لعلکم ترحمون کے تحت آپ اللہ کی برکتوں سے محروم رہیں گے، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اور جو برکت آپ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے لینا چاہتے تھے اس سے بھی آپ محروم رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا مخارج کے حوالے سے، تو ہم پہنچے تھے وسط لسان، یعنی زبان کا درمیان، زبان کا درمیان۔ اس کو کیا کہتے ہیں زبان تجوید میں؟ وسط لسان۔ لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں، وسط درمیان کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے وسط حلق کی بات کی، وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، اور وسط زبان، زبان کا درمیانی حصہ، اور اس کے مقابلے میں وسط تالو، یعنی تالو کا بھی جو اس کے اوپر ہے اس کا بھی درمیان، تالو کا درمیان، یعنی زبان کی جڑ کے مقابلے میں تو نرم تالو تھا، ٹھیک ہے، اور تالو کا بھی آغاز تھا، اور آگے جا کر جب وسط زبان یعنی درمیان زبان پر جب آپ آتے ہیں اور 3 حروف ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، کون کون سے؟ جیم، شین اور یا۔ یہاں پہ مخصوص یہ ہے کہ یا غیر مدہ، یعنی کہ جو یا یعنی کہ حرف یا وہ کہ جس پر جزم نہیں بلکہ کوئی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے اور پیش، اس کی میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو یہ 3 حروف ہم کہاں سے ادا کر رہے ہیں؟ وسط زبان، یعنی درمیان زبان، زبان کے درمیان سے، اور اس کے مقابلے میں جو اس کے مقابلے میں تالو ہے اس کا بھی وسط ہے، یعنی وسط تالو، وسط زبان، یعنی درمیان تالو اور درمیان زبان۔ ان تالو اور زبان کے درمیان کو جب آپ آپس میں ٹچ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو پھر کون سے حرف ادا ہوں گے؟ جیم،
شین یا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے حروف حلقی کی دو طرح سے پریکٹس کی، حرف قاف اور کاف کی جو ہے وہ پریکٹس کی، یعنی مشق کرنے کے لیے کسی بھی حرف کے مخرج کی مشق کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس حرف کو کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر جزم لاتے ہیں، یعنی اس کو ساکن کرتے ہیں، اور اس کے شروع میں حمزہ لاتے ہیں زبر والا. ٹھیک ہے، زبر یا زیر یا پیش کے ساتھ، یعنی تینوں حرکات استعمال کرتے ہوئے، اور پھر دوسرے نمبر پر ہم حرکات کے ساتھ اس کی مشق کرتے ہیں. تو اسی طرح ان تینوں حروف کے بھی ہم اسی طریقے سے مشق کریں گے. پہلے زبر اور پھر اس کے بعد حرف جیم جو ہے اس کے اوپر آپ نے جزم لانی، یعنی کہ جیم کو ساکن کرنا ہے. یعنی ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی پیش کی طرح. تو کیسے مشق کریں گے؟ آج 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 ایج ایج اوج اوج آج آج ایج ایج اوج اوج آج آج ایج ایج اوج. اوج. اب جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ حروف مخصوص ہیں جن پر ہمیں زیادہ مشق کی ضرورت ہے، اور بقیہ حروف کی ہم نے صرف آواز کے نکلنے کی جگہ، آواز کے نکلنے کی جگہ یعنی مخرج کو یاد رکھنا ہے بس، کہ فلاں حرف کے آواز کے نکلنے کی جگہ فلاں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم ان تینوں حرفوں کو ہم زیادہ مشق میں نہیں لائیں گے کیونکہ ضرورت نہیں ہے، صرف ان کا مخرج یعنی ان کے آواز کے نکلنے کی جگہ کو ہم نے ذہن نشین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی. تو پھر سے آج آج ایج ایج اوج اوج جا جا جی جی جو جو جا جا جی جی جو. جو. اسی طرح اگلا حرف ہے شین. کون سا حرف ہے؟ شین. اس کو بھی اسی طرح مشق میں لائیں گے. اش 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 شا شا شی شی شو شو شا شا شی شی شو. شو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یا جو ہے اس کی ہم مشق کریں گے مگر اس کو ساکن کر کے نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا ذکر پہلے جب یہ حرف یا جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے یعنی جزم والا ہوتا ہے، اس کا ہم ذکر جوف دہن میں کر چکے ہیں. تو اب یہاں پر ہم نے زبر زیر کے ساتھ اس کی مشق کرنی ہے. یا یا یی یو یا یا یی یو یو یا یی یو. یو. بس یہ مشق کر کے ہم نے صرف یہ پتہ چلانا تھا کہ اس کا مخرج جو ہے، اس کی آواز کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہ وسط لسان یعنی زبان کا درمیان، اور اس کے مقابلے میں وسط تالو تالو کا درمیان. درمیان. تو یہ تینوں حروف جو ہیں یہ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ وسط لسان. زبان کا درمیان اور وسط اوپر. تالو کا درمیان. ٹھیک ہے. جی. تو ان تینوں حروف کو حروف زبان تجوید میں میں نے پہلے جیسے عرض کی تھی کہ جب تک ہم نام یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ہم اس کو ذہن نشین کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آواز کا پہچاننا ہمارے لیے مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. ہم تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہم یہ نہیں جان پائیں گے کہ کس حرف کی آواز کہاں سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کوشش کریں سامعین، آپ بھی کوشش کریں کہ کم از کم ان مخارج کا نام آپ کو یاد ہو. دیکھیے ہر علم میں اس کے سیکھنے میں کچھ تگو تو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو محنت سے ہی کچھ بنتا ہے اور نتیجہ اخذ ہوتا ہے. تو اگر آپ اللہ کے کلام کو بہتر کرنے میں کچھ محنت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ بھی راضی ہوگا اور اس پر آپ کو اجر ملے گا. انگلش بھی تو آپ بولتے ہیں اور بہت سارے ایسے انگلش کے لفظ ایسے ہیں کہ جو بہت سے مشکل سے بولے جاتے ہیں، مگر آپ ضرورت سمجھ کر، ایک دنیاوی تقاضا سمجھ کر اس کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پریکٹس میں لاتے ہیں اور پریکٹس کر کے پھر اس کو اپنی زبان پہ چڑھاتے ہیں اور پھر اکثر اوقات اس کو بولتے ہیں، حالانکہ ہماری زبان نہیں ہے. یقیناً جو اپنی ذاتی زبان ہو، قومی زبان ہو، اس سے ہٹ کر کسی اور زبان میں ہم جب بات کرتے ہیں
تو اس میں ظاہری بات ہے ہمیں وہ اس کا سیکھنا پڑتا ہے. تو عربی زبان چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زبان ہے، جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، تو انگلش سیکھنے میں ہمیں ثواب تو نہیں ہوگا، بس ایک نالج ملے گا. اب اسی طرح دوسرے لوگ جو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کو اس ملک کی زبان سیکھنا پڑتی ہے. ظاہری ان کی مجبوری ہے، اگر وہ زبان کو نہ سیکھیں تو وہ اپنا کام صحیح طور پر بجا نہیں لا سکتے. چائنیز ہے، کورین ہے، ہاں جی، اسی طرح کئی زبانیں ہیں، تو ان کو ہم سیکھتے ہیں، مجبوراً سیکھتے ہیں. تو خدا را اس کو بھی مجبوری سمجھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چند حروف پر اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو اس محنت کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو زندگی بھر ملے گا. کیا بھلا کہ جب آپ زندگی بھر تلاوت قرآن کریم ان جو ہے وہ تقاضوں کے مطابق، علم تجوید کے تقاضوں کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو اس تلاوت قرآن کریم کا بہت بڑا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تو بس صرف تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس محنت سے اگر کترائیں گے، جو ہے وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کریں گے، نہیں ہم سے نہیں ہوتا، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے. تو زیادہ نہیں، پورے 29 حروف پر تو آپ نے مشق نہیں کرنی، صرف چند ایک حروف ایسے ہیں کہ جن پر زیادہ مشق کی ضرورت ہے. اور وہ مشق کی ضرورت جو ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ اگر ان کو آپ اپنے مخرج یعنی اپنی آواز سے ان کو ادا نہیں کرتے تو حرف بدل جاتا ہے. بس اس تبدیلی سے بچنے کے لیے ہم اس پر زیادہ مشق کریں گے. حروف حلقی میں آپ نے جیسے عین اور حا، غین اور خا، ان چاروں حروف کو جو ہے وہ سنا، تو ظاہری بات ہے کہ ان چاروں حروف کی آواز کو جب ہم ان کے اپنے مخرج سے نہیں نکالتے، ان کی اپنی آواز سے نہیں پڑھتے، تو ان کی آواز جب بدلتی ہے تو حرف بدل جاتا ہے. اب یہ خوف اپنے دل میں رکھ کر ان حروف پر آپ اگر محنت کر کے مشق کر کے بار بار ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، کیا خوف کہ ہم سے کہیں تحریف نہ ہو جائے، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہ ہو جائے، اس طرح حرفی غلطی کے ساتھ ہم بڑی غلطی جو ہے وہ نہ کر بیٹھیں. اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر، اس نظریے کو ذہن میں رکھ کر ان حروف پر آپ کو جتنی زیادہ ہو سکے محنت کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کریں. کیوں؟ ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، ہمارا مقصد گناہوں سے بچنا ہے، ہمارا مقصد بڑی غلطیوں سے بچنا ہے، تلاوت قرآن کریم کی تحریف سے بچنا ہے. یہ ہمارے مقاصد ہیں ان حروف پر مشق کرنے کے. تو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ سامعین آپ ضرور ان پر محنت کریں گے اور محنت شاقہ کے ساتھ آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگلا جو حرف ہے مخارج کے ترتیب کے حوالے سے، تو وہ حرف ضاد ہے. کون سا حرف ہے؟ ضاد. تو اس حرف کو ہم مخرج کے حوالے سے اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو اس کا مخرج ہے یعنی زبان کا یہ بغلی کنارہ، اس کو بغلی کنارہ کہتے ہیں. یعنی زبان، یہ زبان ہے، اس زبان کے جو سائیڈ والی جگہ ہے، ہاں جی، دونوں سائیڈ، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف، ان سائیڈوں کو جب آپ اوپر والی ان کے مقابلے میں جو داڑھیں آ رہی ہیں ان سے اگر آپ ٹکرا کر ملا کر جو ہے وہ ادا کریں گے تو یہ حرف ضاد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس حرف میں تفخیم بھی آ رہی ہے، یعنی اس حرف کو پر کر کے پڑھنا. کیسے پڑھنا؟ پر کر کے پڑھنا. یعنی اس کا صرف ہم نے مخرج ہی نہیں لینا بلکہ اس کی صفت کو بھی ساتھ لینا ہے، کیونکہ یہ پر کرنے کی جو صفت ہے اس حرف کی ادائیگی میں خاص ہے، شامل ہے. اگر ہم اس حرف کو پر کر کے تفخیم کے ساتھ اگر صفت تفخیم یعنی پر کرنے والی صفت جو ہے اس میں شامل نہیں کر تو یہ حرف ادا نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، اس حرف کی جو ادائیگی میں ہم صفت تفخیم یعنی کہ پر کرنے کی صفت، کیا بولا؟ پر کرنے کی صفت. پر کرنے کی صفت، یعنی اس حرف کو پر کر کے جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس حرف کی ادائیگی ممکن ہے، ادروائز
اس حرف کی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی جب آپ اس کو پر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر سے اس کو دہرائیں. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بھی اسی مخرج کو بحث میں لائیں گے، اور اس کے حوالے سے جو کچھ نظریات پائے جاتے ہیں اور اذہان پائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ پروگرام آپ آن لائن قرآن لرننگ کلاسز ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے سماعت فرما رہے ہیں، اور اس پروگرام کو سماعت کرنے کے لیے یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ویو FM 96.6. تو سامعین محترم، ان حروف پر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مخارج کے حوالے سے، ان پر ہم تھوڑی سی مشق کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ الفاظ میں استعمال کرتے ہوئے. تو خصوصاً عین اور حا. تو لفظ عین کو، حرف عین کو ہم استعمال کریں. اعلم، 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 اعلم. اعلم. یعبد، یعبد، یعبد. یعبد. یہ بچے بھی ہمارے ساتھ جو محمد زبیر الحسن اور محمد احمد سدیس ماشاءاللہ ہر پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، اور سامعین آپ بھی کوشش کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. تو لفظ مختلف الفاظ ایسے جو ہے وہ بولیں کہ جن میں یہ حروف استعمال ہوتے ہیں. یعبد، یعبد، نعبد، نعبد، اعلم، اعلم، عالمین، عالمین، اعلموا، اعلموا، نعلم، تعلم، نعلم. نعلم. اب آتے ہیں حا کی طرف. نحن نحن اقرب اقرب الیہ. الیہ. پہلے حا پھر قاف. ٹھیک ہے، یعنی ان تمام جو ہم حروف مخارج کے طور پر ہم ان کے مشق کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ان تمام حروف کو ہم مکس کر کے مختلف الفاظ میں دہرائیں گے، مشق کریں گے. یعنی ان حروف کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور ان الفاظ کو پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت حروف کی مخارج کا خیال کیسے رکھنا ہے. نحن نحن اقرب اقرب یہدی. یہدی. چونکہ ہم حرف یا بھی پڑھ چکے ہیں، ہا بھی پڑھ چکے ہیں. یہدی، یہدی. احد، احد. مہتدون. مہتدون. ٹھیک ہے، اور اسی طرح حمزہ یؤمن، یؤمن، تؤمن. تؤمن. یہاں پہ جھٹکا دیں گے. جب حمزہ پر جزم آتا ہے تو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ جھٹکے سے. جھٹکے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش آتی ہے تو پھر اس کو اپنے مخرج سے ادا کرتے ہیں. اسی طرح یؤمنون، یؤمنون. حمزہ کو حمزہ کی آواز سے نکالنا ہے، یعنی کہ آپ عین کی آواز سے نہ نکالیں، حمزہ کی آواز سے جو اقصا حلق سے نکلتی ہے. یؤمنو، یؤمن، جھٹکا دے. یؤمنو، یؤمن، یؤمنون. یؤمنون. ٹھیک ہے، اور اسی طرح زبر کے ساتھ اانذرتہم، اانذرتہم. ذال پڑھیں گے. اانذرتہم. اانذرتہم. ٹھیک ہے، تو اسی طرح قلب، قلب، قلوب، قلوب، اقرب، اقرب، قمتم، قمتم، قمتم. قمتم. ٹھیک ہے، اسی طرح رقیم. رقیم. ٹھیک ہے، اسی طرح مختوم، مختوم. خاتم النبیین، خاتم النبیین. خالق، 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 خالق. خلق، خلق. علیم،
علیم تعلمون. تعلمون. تو سامعین محترم، اسی طرح آپ بھی مختلف قرآن کریم سے الفاظ لیں کہ جن میں یہ حروف استعمال ہوتے ہیں، تو بار بار مشق کریں، جتنی بھی زیادہ ہو سکے مشق کریں. بار بار مشق جو ہے وہ بہتری کی جو ہے وہ سبب بنے گی. اگر آپ اس کو مشق زیادہ نہیں کرتے تو بہتر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کریم ہم سب کی یہ کاوش کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولی عطا فرمائے. ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے تھے، آن لائن قرآن لرننگ کلاسز. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان قاری محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.